اس لیے بھائی یہ قصہ جو ہے ملوکیت اور خلافت کا، یہ لفظ کا فرق نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق۔ تو اس سلسلے میں کچھ حوالے جو رہ گئے تھے پچھلی مرتبہ دوں، پھر انشاءاللہ یہ دونوں جو چیپٹر نا کلیئر کروں، نہیں چھوڑوں گا۔ میری زندگی برباد ہو جائے گا اگر میں نے واضح نہ کیا کہ امیر المومن کس طرح صحیح بنتا ہے اور کس کو ہم خلیفہ اور امیر المومن مانتے ہیں، ورنہ سب غاصب ہیں، ظالم ہیں، ڈاکو ہیں۔ اللہ ان ملعونوں پر اپنی جو سزا مناسب بنتا نازل کرے، ہم ان کو امیر نہیں مان سکتے۔ یہ مسئلہ نہ واضح ہوا، دین ٹیڑھا رہے گا۔ اور بغاوت کے بارے میں جو اٹھتا ہے کہ کلمہ گو کے خلاف نہ، یہ کلمہ گو کر کے بڑے حضور نے کہا تھا کہ ان کے خلاف نہ اٹھو، کہاں ہے نا اس میں ان ظالموں اور فاسقوں کا بات ذکر؟ وہ عادل ائمہ کی بات ہے کہ نیک اور خلیفے، تو اس نے اس پر ایک پوری فصل لکھی، بہت عمدہ، وہ ساری تو بیان نہیں میں کر سکتا، کچھ ایسے بیان کروں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ یہ حکومت جو بن رہی تھی یزید کی، اس بارے میں یہ بحثیں ان کی بیکار ہے، کچھ فائدہ نہیں کہ وہ شراب پیتا تھا، یعنی وہ بری بھی ہوتا نا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح بدماش ہوتا، کیوں امت کی مرضی کے بغیر تخت پر آیا۔ اعتراض اصل میں یہ ہے کہ جبر ہے، استبداد ہے۔ ایک طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا جا رہا گرفتار کر لو اس مسجد نبی میں، ایک طرف پیسے تقسیم ہو رہے ہیں، یہ وہ خلافت ہے جو بڑھ رہی ہے، جبر اور استبداد کی بنیاد رکھی جا رہی، اور یہی وہ ملک عزوز اور ظالم بادشاہ جس کا خود حضور نے اعلان کیا کہ 30 سال کے بعد ظالم بادشاہ۔ رسول اللہ کو جٹلانا چاہتے ہو؟ رفع دین اور آمین کی حدیثوں کو مانتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے بعد خلافت 30 سال ہے، ثم یکون ملک عزوز۔ تم کون ہو جو میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی وکالت کرتے ہو؟ وہ خود ظالم بادشاہ، یزید کو چھوڑو، اس کی اپنی سلطنت ظالمانہ ہے، وہ غاصب ہے۔ امیر المومن کا تخت زبردستی چھینا، وہ امیر المومن نہیں ہے، غاصب۔ یہ ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی 5ویں 6ٹھی اور 7ویں جلد بھی ہاتھ آ گئی۔ پچھلے بھی حوالے دیے تھے مگر 2-3 حوالے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارے جو چوٹی کے لوگ تھے جن پر اللہ نے علم اور بصیرت دی تھی، وہ اس حادثہ پر کیسے روتے تھے کہ یہ کیا قیامت آئی تھی، کہ کہتے ہیں اسلام کا کیا بگڑا تھا، آپ کا اسلام نہیں بگڑ سکتا، ہندو آ جائے، سکھ آ جائے، رفع دین کرتے رہے، ان کو کیا چھیڑیں گے وہ کعبہ۔ دین اسلام کی جان نکل گئی، وہ آزادی اور حریت سلب ہو گئی۔ ایک ادنا آدمی خلیفہ کو پکڑ لیتا تھا گریبان سے، چھری پھیر دی اس کو، کوئی نہیں بول سکتا۔ چند سال بعد ہی ولید خطبہ دے رہا دمشقی مسجد میں، خلیفہ کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے ان کو۔ جمعہ کی نماز اتنی لیٹ ہوئی کہ مغرب کے قریب چلی گئی تو ایک شخص نے اٹھ کر کہا خلیفہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور نہ کوئی نئی کتاب اتری ہے جس نے نماز کے وقت بدلے، اللہ کے لیے نماز سے وقت پر پڑھا دو۔ اور اس کا صلہ کیا ملا؟ پڑھ رہے ہیں صحابہ ابن حجر رحمۃ اللہ کی، جواب بھی نہیں زبان سے دیا۔ یہ ملوکیت ہے، اٹھے سپاہی محل میں لے کر سر کاٹ کر لا کر مسجد میں پھینک دیا۔ یہی ہو رہا، بولے نا آپ جیلوں میں جائیں اور باغی بنے، پتہ چلے یہ صرف برکت ہے امیر معاویہ کے اس منحوس اقدام کی۔ بیٹے کو زبردستی بنایا، پیسے دے کر مار مار کر۔ تو آزاد لکھتے ہیں یہ البلاغ 55 صفحہ 6ٹھی جلد۔ سمجھ لو اس کو، اگر دین کو سمجھنا خدا کے لیے پہلے دین کو تو سمجھیں، حسین خود ہی سمجھ آ جائے گا اور یزید کا بھی پتہ چل جائے گا۔ یہاں نہ نمازوں کی بات ہے، نہ روزوں کی، نہ حج کی، نہ شراب کی، دین کی اصل کی بات ہے کہ خلافت اس طرح لینا انتہائی جرم ہے۔ آپ ساری دنیا میں لوٹ لیں، اتنا جرم نہیں جتنا تخت پر قبضہ غیر آئینی جو ہے یہ جرم ہے۔ ساری عدالتیں بک جاتی ہیں، پھر جج ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کریں، مشورہ لیتے ہیں، ہر چیز تباہ ہو جائے۔ ساری چیزیں آپ کے سامنے کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، کوئی نہیں پھر رہتا دین پر، ہر شے کیا سودا ہو جاتا۔ تو لکھتے ہیں یزید کی شخصی خلافت کی بیعت کے لیے جو ہاتھ بڑے تھے وہ اسلام کی جمہوریت کا کما کرنا کرتے تھے۔ وہ بیعت نہیں تھی، محض اسلام کو چھری پھر رہی تھی کہ اسلام کی جو آزادی اور جمہوریت برباد، اور مذہب کی قربانیاں صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی کے لیے ہوا کرتی ہیں، اور دین میں جو حکم ہے کہ برائی ہو تو اس کو روکو۔ اللہ نے کہا جان اسی لیے دی ہے کہ دو، اس لیے جب اسوہ ابراہیمی کے زندہ کرنے کا ٹھیک وقت آ گیا، یہ ہے حسین کو سمجھتے، ابراہیم علیہ السلام والا نمونہ کہ دے دے بیٹے اللہ کی راہ میں، وقت آ گیا کہ تو بھی اسی کا بیٹا ہے اور رسول اللہ کا بچہ ہے، دے قربانی، دین تباہ ہو رہا ہے۔ تو خاندان نبوت کے زن و مرد، بال بچے، غرض ہر فرد نے اس میں حصہ لیا۔ 18 بچے فاطمہ کے، بیٹے بھتیجے پوتے چل پڑے، چھوٹے چھوٹے بھی تھے، عورتیں بچی۔ فرمایا تو خاندان نبوت کے زن و مرد، بال بچے، غرض ہر فرد نے اس میں حصہ لیا، اور جن قربانیوں کے پاک خون سے زمین کی آغوش اب تک خالی تھی، خون منگتی سی زمین، ان سے کربلا کا میدان رنگ گیا۔ یہ چند سطریں پڑھی، کیا کروں، پوری کتاب پڑھوں تو آپ کو پتہ چلے نا۔
کہ میں جو چلا رہا اس لیے کہ میں اسلامی نظام کو جانتا ہوں، میں رفع جانا امین کے مسئلے نہیں، میں شرعی قانون کا عالم ہوں کہ دین ہے کیا اور حکومت کیسے بنتی ہے، امیر المومنین کون ہوتا ہے اور اس کے کیا حقوق ہیں۔ دوسری جگہ پھر لکھتے ہیں یہی رشوت، مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ آئے ہوئے ہیں امیر معاویہ کے پاس، جب حاکم بن گیا بات ہو گئی کہ حضرت حسن رضی اللہ فوت ہو گئے، انہوں نے انا للہ پڑھا، اس معاویہ نے کہا کہ تم انا للہ پڑھتے ہو حضرت حسن پر، اس کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے، نکالو مسند احمد اور ابو داؤد شریف۔ اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، حضرت حسن کا مرنا مصیبت نہیں تو اور کون سی بات مصیبت ہوگی، اور اس سے بڑا کوئی صدمہ ہوگا کہ رسول اللہ کے میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا ہوتا تھا اور دعا کرتے تھے اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی محبت، تو اس کو کہتا تو دعا مصیبت کہ حسن کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے، کہتے نہیں اس نے حکومت دے دی، ملا کیا پھر اس کو، اس کے باپ پر لعنت ممبروں پر ہوتی رہی، اس کی موت پر خوشیاں منائی گئی، اور ایک درباری نے کہا دم رات نتوال، وہ تو آگ کا ایک انگارہ تھا جو اللہ نے بجھا دیا، بہت اچھا ہوا وہ ہمارے راستے سے ہٹ گیا۔ حدیث تو حضرت مقدام نے کہا میں نہیں دربار سے جاؤں گا، میں اللہ کی قسم تجھے جلا کر جاؤں گا، اس نے میرا سینہ جلا دیا کہ رسول اللہ کے بچے کے بارے میں یہ باتیں کی، اب اللہ کی قسم اٹھا کر کیا کہتے ہیں، ریشم جو ہے حضور نے مردوں کے لیے حرام نہیں کیا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا نہیں حرام کیا، درندوں کی کھالیں بچھا کر ان کو فرش بچھانا جو ہے منع نہیں کیا، مانی ساری باتیں ہیں میرے بھائی۔ انہوں نے کہا اب اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ یہ سارا کچھ تیرے محل میں ہو رہا یا نہیں ہو رہا، ہاں شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا یار اس کو دو توڑے، وہی ٹال کہ یہ نہیں مانتا، بعد روپیہ لاؤ پھیلیاں، باقیوں نے لے لی، مقدام نے ہاتھ نہیں لگایا، کہنے لگا یہ بڑا سخی آدمی، بڑا سخی ٹال بات۔ تو کیا لکھنے آزاد اس پر، اس امیر معاویہ کی سیاست یہ تھی، وہ آ رہی ہے، اسی کی نسلیں ہمارے ملک میں بیٹھی ہوئی ہیں، امیر معاویہ کی سیاست یہ تھی کہ مال و دولت کے چھینٹوں سے گرم دلوں کو ٹھنڈا کیا کرتا تھا۔ یہ ہم روتے ہیں کہ رشوتیں دیتے ہیں، پلاٹ دیتے ہیں، کام یہی کیا کہ جس کو دیکھا یہ گرم ہے اوپر ڈال دو پیسے۔ مسلمانوں کو تمے مال کی راہ سب سے پہلے اسی نے دکھائی، یہ کوئی تاریخ نہیں، خدا کی قسم حدیثیں بڑی، پیسے دینے اس نے شروع کیا، اور اس بارے میں زکوٰۃ کو جو ناجائز استعمال کیا، آپ دفتر اٹھائیں جہاں یہ باب ہے کہ ظالم بادشاہوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اگر امیر معاویہ کا تذکرہ ہے میرا سر کاٹ دو۔ صحابہ سے لوگ پوچھتے کہ دیس کو اپنے کپڑوں اور خوشبوؤں پر ضائع کر رہا اور اپنے چیلوں کو دے رہا، کرپشن کی حد کر۔ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا ظالموں کو دے دو تم بڑی ہو جاؤ گے، مجھے وہ احادیث صحیح نکال کر دکھاؤں گا۔ کس دور کی تو حمایت کر رہے ہو جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ظالم بادشاہ تھے، اللہ سے ڈر جاؤ، انہوں نے دین برباد کیا، تم ان کی نجات حمایت کرتے ہو۔ تو فرماتے ہیں مسلمانوں کو تمے مال کی راہ سب سے پہلے اسی نے دکھلائی، اس نے یہ لالچ دیا کہ پیسے دو لوگوں کا ایمان خریدو۔ چنانچہ اس موقع پر بھی یہی اصول کام میں لایا گیا، جب حضرت مقدام نے ذلیل کر دیا، یہی اس نے حکم دیا کہ مقدام کو فوراً نام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے، لیکن مقدام نے جو کچھ پایا اسی وقت فقراء کو تقسیم کر دیا۔ ابو داؤد سے مسلم، کسی کو تلوار کے ذریعہ دباؤ، کسی کو رشوت دیں۔ اب کیا ظلم تھا جس کے بارے میں یہ الہلال 7ویں جلد اوائل عہد عموی کی اسلامی ذہنیت ایک بڑھیا خلیفہ کے دربار میں، مگر مٹتے مٹتی دین مٹتا۔ اب بھی کچھ لوگ تھے جو نکل آتے تھے دربار میں جا کر شرمندہ کر دیتے تھے۔ یہ یہاں لکھا ہے جب امیر معاویہ تخت سلطنت پر متمکن ہو گئے 525واں، تو ایک دن یہ اپنے قبیلہ کی شکایت لے کر دربار میں پہنچی، عورت سودا بنت عمارہ، مگر یہ حضرت علی کی جنگ صفین میں معاویہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتی تھی، بہت قابل تھی، خطبے دیتی تھی۔ جو گفتگو اس میں امیر معاویہ میں ہوئی تاریخ اسلام کے اوراق میں محفوظ کے لیے پتہ ہے ان کو بھی تھا، جانتے تھے کہ یہی سودا ہے جو میری مخالفت تھی بڑی۔ وہ ساری باتیں نہیں پڑھوں گا، یہ وہ وقت تھا، بس یہ پڑھنا کہ یہ وہ وقت تھا کہ خلافت راشدہ کا دور حریت ختم ہو چکا تھا۔ وہ خلفائے راشدین کا دور نہیں تھا کہ جس کا جی چاہے سچی بات کہہ دے، اور امیر معاویہ رومی و ایرانی شہنشاہ کے جاہ و جلال سے تخت خلافت کو روشناس کر چکے تھے۔ مسلمانوں کی حکومت عادی ہو گئی تھی کیسر و کسریٰ رومیوں کی حکومت کی کہ ڈنڈے سے حکومت کر۔ یہ ایک سطر میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، حضرت عبد الرحمن کا بھی پڑھ دی۔ اب اس سے ہوا کیا، وہ بربادی ہوئی کہ کلیہ بن گیا، چھوٹے نہیں بڑے بڑے علماء۔ چھوٹی کی فقہ کی کتاب میں پڑھتا ہوں کہ خلیفہ اصل میں محمد چنے، ورنہ اگر کوئی زبردستی بیٹھ جائے جائز خلیفہ۔ توبہ 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 توبہ، یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کسی شخص نے زبردستی میری زمین چھین لی، بے اصل میں تو تھا قیمت دے کر لیتا، مگر چھین لیا تو ٹھیک ہے اس کی ہوگی۔ غاصب کو مانتا، دین پر قلم پھیر دیا علماء نے، چھری پھیر
ہر کتاب بڑی ہے. یہ تو محمد اختر ہیکر جیسے نہ اٹھتے اور امام حسین نہ اٹھتا اور ابن حزم نہ اٹھتا, دین برباد ہوتا, محدثین برباد ہو گئے. اور سب سے زیادہ میں صاف کہوں گا دین کو برباد اہل حدیثوں نے کی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر سب سے بڑا اعتراض اوزاعی نے کیا کہ ابو حنیفہ کی ہر بات ہم نے مانی, مگر جب اس نے فتویٰ دے دیا کہ یہ ظالم بادشاہ کا بنو عباس کر بنو امیہ کے ان کے خلاف جنگ کرو, یہ کافروں سے جہاد سے بھی افضل ہے, فرماتے ہیں یہ نہیں ہمیں ہضم ہوا, کلمہ گو سے جنگ, توبہ توبہ, یہ شراب پئیں زنا کریں, ہماری بیٹیاں اٹھانے, نو نو نو, یہ کلمہ. اب بھی میرے سامنے یہ امیر دعوت اور صاحب ملتے رہتے ہیں.